الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ علامہ اقبال نے کیا خوب لکھا کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ آج ایک بڑا ہی اہم موضوع آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جس کا تعلق ہمارے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہے۔ ہر بندہ یہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ ہمارے فلسطینی بھائی کس قدر پریشانیوں والی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آئے دن ان مظلوموں کے اوپر ظلموں کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، بچوں کو شہید کیا جاتا ہے، اور ہم نام نہاد مسلمان ہاتھوں پہ ہاتھ دھرے اسی طرح بیٹھے ہیں گویا ہماری روح نہیں تڑپ رہی۔ ہمارے اندر سے نہ جانے جذبہ جہاد اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا جذبہ کہاں گم ہو گیا۔ آئے دن ہم سوشل میڈیا میں دیکھا کرتے ہیں کہ کہیں بچوں کے منہوں کو یہاں سے لے کر یہاں تک چیر دیا جاتا ہے اور بیچاروں کے منہ پہ ٹانکے لگا دیے جاتے ہیں، اور کہیں مائیں 6 ماہ اور 1 سال کے بچوں کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر کفنوں میں لپیٹ کر بارگاہ خداوندی میں زار و کتار التجا کر رہی ہوتی ہیں کہ یا باری تعالیٰ، یہ فرزند جو آپ نے دیے تھے وہ تو آپ نے لے لیے، ہمارے لیے بھی کوئی آسرا پیدا فرما دے۔ سرکار کا تو یہ فرمان ہے کہ مسلمان تو ایک جان کی مانند ہیں، ایک جسم کی مانند ہیں، کہ جسم کے ایک حصے کو کانٹا چبھے تو درد سر سے لے کر پاؤں تک محسوس ہوتا ہے۔ لیکن آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ آج ہمارے فلسطینی بھائی ایک دن کے اندر نہ جانے کتنے سینکڑوں افراد لقمہ اجل بن جاتے ہیں، ان کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے، کسی گردنیں کاٹ دی جاتی ہیں، بمباری کر کے ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، لیکن ہم مسلمان خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ آخر کیوں اور کب تک؟ اللہ کی خفیہ تدبیر بڑی ہی بے آواز ہے، جب آتی ہے تو کسی کو آواز نہیں دیتی اور بستیاں کی بستی اجاڑ کے لے جاتی ہے۔ اب ہمارے نوجوانوں کے اندر جذبہ جہاد ختم ہو چکا، لیکن سرکار کا زمانہ تو کیا زمانہ تھا، کیونکہ سرکار کا فرمان ہے خیر القرون کرنی، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور پھر سرکار نے فرمایا پھر اس کے بعد والا زمانہ اچھا ہے، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کا، اور پھر فرمایا کہ وبعدہ، کہ جو صحابہ کرام کے بعد والا زمانہ ہے وہ بھی بڑا اچھا زمانہ ہے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ہمارے ایمان کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ ہے مسلمان کوئی نہیں ہے، حبشی ہے، کالے رنگ کا ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوا بھی ہے تو چند گھڑیاں ہوئی ہیں۔ سرکار نے فرمایا جہاد کرو، مسلمانوں کی بقا کے لیے جنگ لڑو، فوراً سے پہلے لبیک کہتا ہوا میدان جنگ میں کود پڑتا ہے۔ لیکن آج اگر مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا درس دیا جائے تو ہمارے نام نہاد مسلمان آگے سے یہی بہانہ بناتے ہیں کہ جی اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔ اب غزوہ خیبر کا موقع ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں۔ اب غزوہ خیبر سے پہلے کسی جگہ پہ پڑاؤ کیا، رکے اور اپنے جانوروں کو مختلف جگہ پہ باندھ دیا۔
ادھر سے کافروں کا ایک غلام کالا حبشی سیاہ فام بکریاں چراتا چراتا وہاں تک پہنچتا ہے اور صحابہ کرام علیہ رضوان سے پوچھنے لگا کہ تمہارا سردار کون ہے اور کہاں ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے فرمایا کہ وہاں جاؤ، کھجور کا ایک چھوٹا سا جھونپڑا بنا ہوگا، وہاں ہمارے سردار بیٹھے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ کافر جو کالے رنگ کا تھا وہ ہکا بکا رہ گیا کہ اتنے بڑے لشکر کا سردار اور کھجور کی ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں بیٹھا ہوا، یہ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اس نے بات کو دہرایا کہ میرے ساتھ مذاق نہ کرو، مجھے صحیح صحیح بات بتاؤ کہ تمہارا سردار کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا کہ وہیں چلے جاؤ، ہمارے سردار وہیں تشریف فرما ہے۔ آخرکار وہ نوجوان ابھی مسلمان نہیں ہوا، وہاں جھونپڑی میں جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک حسین و جمیل چہرے والی صورت وہاں جلوہ فروز ہے، اور واللیل کی زلفیں جو ہیں وہ چہرے پہ لٹک رہی ہیں اور کمال مکھڑا جگمگا رہا ہے۔ وہاں بیٹھا سلام عرض کیا اور سرکار سے پوچھنے لگا کہ آپ سنا ہے کہ وقت کے نبی ہیں، آپ لوگوں کو کیا پیغام دیتے ہیں، آپ کا کیا ارادہ ہے، کس دین کی تبلیغ کرتے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ میں تو یہ تبلیغ کرتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے علاوہ کسی بت وغیرہ کی عبادت نہ کرو۔ آخرکار اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کی تبلیغ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو پھر مسلمان ہونے کے بعد مجھے کیا فائدہ ملے گا؟ سرکار نے فرمایا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے تو تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے۔ کیسا خوش نصیب انسان ہے کہ جس کو سرکار فرما رہے ہیں کہ تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے، قربان جائیں اس کی قسمت پہ۔ تو وہ کہنے لگا کہ اور کیا فائدہ ملے گا، میں تو گناہگار ہوں، رنگ کا کالا ہوں، جسم سے پسینے کی بدبو آتی ہے۔ سرکار نے فرمایا تو مسلمان ہو جاؤ گے، تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے، ہم تمہیں سینے سے لگائیں گے، یہ تمہاری جو بدبو ہے وہ اللہ خوشبو میں بدل دے گا، یہ جو تمہارا سیاہ رنگ ہے اللہ اس کو سفید کر دے گا۔ وہ بڑا تعجب میں گیا، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں گناہگار ہوں، مسلمان نہیں ہوں، سیاہ ہوں، بدکار ہوں، بدبودار ہوں، آخرکار آپ اتنے بڑے سردار ہیں اور آپ مجھ بدبودار کو سینے سے لگائیں گے؟ سرکار نے فرمایا کہ یقیناً ہم تمہیں سینے سے لگائیں گے۔ اب سرکار کی یہ باتیں وہ سن رہا تھا، جب سرکار کی یہ اخلاق کریمانہ اس نے دیکھے کہ سرکار فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں سینے سے لگائیں گے، تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے، تو وہ بے ساختہ سرکار کی بارگاہ میں کلمہ شریف پڑھا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے وعدہ کے مطابق سینے سے لگایا، ماتھے کو پیشانی کو بوسہ دیا۔ راوی نے یہ نقل کیا کہ وہ پھر سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ اے پیارے حبیب، مسلمان میں ہو چکا، اب میں کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا کہ اب جس وقت تو ایمان لے کے آیا ہے، اس وقت نہ تو کسی نماز کا وقت ہے، نہ زکوٰۃ تیرے اوپر فرض ہے کہ تو زکوٰۃ ادا کر سکے، نہ روزوں کے دن چل رہے ہیں کہ تو روزہ رکھے۔ ایک ہی چیز ہے جس کا نام جہاد فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں لڑنا ہے، اور وہ عبادت ایسی ہے کہ جو تلواروں کے سائے کے نیچے کرنی ہے۔ اگر تم ارادہ رکھتے ہو تو اس عبادت میں چلے جاؤ۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان جو ابھی مسلمان ہوا، یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میرے کو بیوی بچے ہیں، میں غریب آدمی ہوں، مہربانی کیجئے، ابھی تو مسلمان ہوا ہوں، ابھی جنگ پہ بھیج رہے ہو، مر جاؤں گا، موت کی گھاٹ اتار دیا جاؤں گا۔ لیکن جذبہ ایمانی کیا تھا، مسلمانوں کے ساتھ عشق کتنا تھا، فوراً سے پہلے چلا گیا۔ جب گیا سرکار نے پیچھے سے آواز دی، سرکار نے فرمایا کہ تم مسلمان نہیں تھے نا، یہ بکریاں تمہارے پاس کافروں کی ہیں نا، ان بکریوں کو لو، جن کافروں کی ہیں ان کو دے کے آؤ، یہ تمہارے پاس ان کی امانتیں ہیں، ذرا یہاں غور کیجئے۔ سرکار انہی کافروں کے ساتھ لڑنے کا فرما رہے ہیں، لیکن ان کی امانت میں پھر بھی خیانت نہیں فرما رہے،
اس کافر ابھی جو مسلمان ہوا اس کو کہہ رہے ہیں کہ پہلے ان کی امانتیں لوٹا کے آؤ پھر ان کے خلاف جنگ کرنا۔ کمال سرکار کی کیا بات ہے! سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس بندے نے کافروں کی بکریاں لوٹائیں، واپس آیا، جنگ میں شریک ہو گیا، اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق جس طرح اس کی موت لکھی تھی جام شہادت نوش کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس دنیا فانی سے چلا گیا۔ اب جب جنگ ختم ہوئی تو صحابہ کرام علیہم رضوان سارے کے سارے جو لوگ شہید ہوئے تھے ان کو دیکھ رہے تھے کہ کون کون بچا، کون کون شہید ہوا۔ صحابہ کرام نے جن جن کو دیکھ لیا، ایک ایسے آدمی کے اوپر آئے کہ وہاں سارے صحابہ ارد گرد جمع ہو گئے اور سارے ششپن کا شکار۔ سرکار کو بلایا گیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ نوجوان پتہ نہیں کون ہے، شہید ہوا پڑا ہے، ہم اسے کوئی نہیں جانتے۔ سرکار نے فرمایا سائڈ پہ ہو، میں دیکھتا ہوں کون ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک قدمین شریفین وہاں تشریف لے کے آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ آپ اسے نہیں جانتے لیکن میں تو اسے جانتا ہوں، یہ وہ نوجوان ہے جو کافروں کی بکریاں چرانے آیا تھا، یہ تو وہ نوجوان ہے جو مسلمان نہیں تھا، کافر تھا۔ مسلمانوں کے ساتھ محبت اتنی ہو گئی کہ فوراً مسلمانوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہو کے جنگ لڑنے گیا اور آج جام شہادت نوش کر لیا۔ سرکار نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس خوش نصیب کو، یہ دنیا کا ایسا عظیم انسان ہے کہ جس نے ایک بھی سجدہ نہیں کیا لیکن اللہ رب العزت نے اسے سیدھا ہی جنت الفردوس میں بھیج دیا ہے، اور یہ ایسا نوجوان ہے کہ جو مراتا تھا کہ بدبودار تھا، اللہ رب العزت نے اس کے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبوئیں چلا دی ہیں۔ یہ ایسا نوجوان ہے جو مرا تو پسینے میں شرابور تھا لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایسا خوش نصیب انسان ہے کہ جس کو فرشتے نہلا رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ مکالمہ جب صحابہ کرام علیہ رضوان کو سنایا تو صحابہ کرام علیہ رضوان واہ واہ کر اٹھے کہ کیسی خوش نصیبی اور خوش قسمتی اس نوجوان کی کہ سجدہ بھی کوئی نہیں کیا لیکن اللہ نے کیسا قبول کیا کہ فوراً جنت الفردوس، اور وہ بھی سرکار کی زبان سے نکل گئی۔ اور مرتے وقت اس نوجوان نے یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ، جنگ کے لیے تو میں جا رہا ہوں، میری کوئی ضمانت ہی دے دیں یا میں مروں گا یا میں غازی بن جاؤں گا۔ سرکار نے فرمایا کہ میں تجھے ضمانت دیتا ہوں کہ اگر تو شہید ہو گیا تو اللہ رب العزت تجھے سیدھا جنت میں بھیجیں گے۔ اب دیکھیے ذرا کہ آج کل ہمارا نوجوان جب اس سے بات کی جاتی ہے کہ اسلام اس وقت بڑی تنگی کے عالم میں ہے تو نوجوان آگے سے کتراتے نظر آتے ہیں۔ دنیا کی خوشگپیوں سے ان کو چھٹکارا نہیں ہے۔ آخر پیدا کرنے کا مقصد ہی انسان کا کیا تھا؟ مالک کریم نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسان کو فقط اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، چاہے وہ عبادت نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، اور چاہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہو۔ ہمیں معلوم ہو گیا کہ اگر آج ہم قرآن مجید کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ جو کوئی برا بندہ ہے، کوئی برا کام کر رہا ہے، اس کے ساتھ جنگ کرو۔ اگر تمہارے پاس اتنے سورسز ہیں، اتنا عہدہ ہے، اتنی اتھارٹی ہے کہ تم اس کے ساتھ جنگ کر سکتے ہو، اس کے ساتھ تلوار کے ذریعے جنگ کرو۔ اگر تلوار کے ذریعے نہیں کر سکتے تو کم از کم زبان سے تو اس بندے کو برا کہو۔ اگر زبان سے بھی برا نہیں کہہ سکتے تو کم از کم اس کے بارے میں ذہن میں تو یہ گمان کرو کہ یار یہ بڑا ظلم کر رہا ہے۔ لیکن آج کل ہمیں ہر کام کے اندر اپنے وقت لگانا تو آتے ہیں لیکن مسلمانوں کی وہ اڑتی ہوئی لاشیں جو آسمانوں کو چھو رہی ہیں،
ان کے بارے میں ہمیں ایک لمحہ بھی سوچنے کا موقع نہیں ملتا۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کہیں یہ ہمارے ایمانوں کے کمزور ہونے کی علامت تو نہیں ہے کہ ہمارے مسلمان نہ جانے آج کس پریشانی میں مبتلا ہیں، اور ہمارے نام نہاد سکالر آج کل نہ جانے اپنے اختلاف میں پڑھ کر ایک دوسرے کے گریبانوں کو پکڑ کر ایک دوسرے کی عزتوں کو اچھال کر نہ جانے کہاں پھینک رہے ہیں۔ آئیے سرکار کے فرامین پہ جمع ہو جائیے، ان اختلافات کو چھوڑیے اور اپنے سروں کو بارگاہ مصطفیٰ میں جھکائیے اور یکجہتی کر کے اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیے۔ مالک کریم ہمارے فلسطینی بھائیوں کی خیر فرمائے، اور جو وہ اس بڑی ہی سختی والی زندگی سے گزر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور مالک کریم ہم سب مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد اقصی کی اپنے فرشتوں کے ذریعے حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو بھی اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔